بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناول دی الکیمسٹ۔ کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل میں نئے ہیں تو اسے لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہم آپ کے لیے مزید ویڈیوز لا سکیں۔ تو چلیے بڑھتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں سلم کا بادشاہ ہوں، بوڑھا بولا۔ کوئی بادشاہ کسی چراگاہ سے بات کیوں کرے گا؟ لڑکے نے شرمندگی سے جواب دیا۔ اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں اور سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ تم نے اپنی منزل جان لی ہے۔ لڑکے کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ کسی انسان کی منزل کیا ہو سکتی ہے۔ منزل وہ خواہش ہے جس کے پورا ہونے کی کوئی ہمیشہ دعا کرتا ہے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ اس کی منزل کیا ہے۔ جب انسان جوان ہوتا ہے تو سب کچھ واضح اور قابل حصول نظر آتا ہے۔ انسان جوانی میں خواب دیکھنے سے نہیں ڈرتا، نہ ان کی تعبیر حاصل کرنے کے لیے قیمت دینے سے گھبراتا ہے، چاہے یہ قیمت کچھ بھی ہو۔ لیکن جو وقت گزرتا ہے کچھ پراسرار قوتیں اسے یقین دلاتی ہیں کہ اس کے لیے اپنی منزل تک پہنچنا ناممکن ہے۔ بوڑھے کی باتیں لڑکے کے سر کے اوپر سے گزر گئیں، لیکن اسے اس بات سے ضرور دلچسپی تھی کہ وہ معلوم کرے کہ پراسرارتی طاقت ہے کیا چیز۔ اس طرح وہ تاجر کی بیٹی کو متاثر کر سکے گا۔ یہ وہ طاقت ہے جو بظاہر تو منفی نظر آتی ہے مگر آپ کو احساس دلاتی ہے کہ آپ کی منزل دراصل کیا ہے۔ یہ انسان کی روح کو بیدار کرتی ہے، اس میں خواہش اجاگر کرتی ہے۔ اس کائنات کا ایک سب سے بڑا سچ یہ ہے کہ وہ انسان جو کوئی بھی اور ہو، کچھ بھی کرے، لیکن جب وہ کچھ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ ہو کر رہتا ہے۔ اور یہ اس لیے ہے کہ خواہش اس کائنات کی روح ہے، اور یہی خواہش روئے زمین پر موجود ہر انسان کا مقصد حیات بھی ہے، چاہے وہ خواہش صرف صحت ہی کی کیوں نہ ہو، یا پھر تاجر کی بیٹی سے شادی کی، یا خزانے کی تلاش۔ کائنات کی روح انسان کو خوشی سے تقویت ملتی ہے اور اس کے غم، رشک و حسد سے بھی۔ صرف اپنی منزل کا احساس فرد کے ذمہ ہے، اور جب انسان کچھ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو کائنات کی ہر شے اس کے حصول کے لیے انسان کی مدد کرتی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے دونوں خاموشی سے بازار اور اس میں سے گزرنے والے لوگوں کو دیکھتے رہے۔ تم نے ریوڑ کیوں بنایا؟ بوڑھے نے پوچھا۔ کیونکہ مجھے سیاحت کا شوق ہے، لڑکے نے جواب دیا۔ جب وہ نوجوان تھا، بوڑھا بیکری والے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا جو اپنی دکان کے دروازے میں کھڑا تھا۔ تو اسے بھی سیاحت کا شوق تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ پہلے کاروبار کر کے کچھ پیسے جمع کر لے اور پھر سیاحت کے لیے دنیا کے سفر پر روانہ ہوگا۔ اس کو یہ احساس ہی نہ تھا کہ انسان اپنی زندگی کے ہر لمحے میں اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ اس کام کو سر انجام دے جس کا کہ وہ خواب دیکھتا ہے۔ اسے چاہیے تھا کہ وہ بھی چرواہا بن جاتا۔ اس نے اس بارے میں بھی سوچا تھا، بوڑھے نے جواب دیا۔ پھر معاشرے میں دکاندار کی زیادہ عزت ہوتی ہے اور لوگ چرواہے کی نسبت دکاندار کو داماد بنانا پسند کرتے ہیں۔ لڑکے کے دل میں ایک ٹھیس سی اٹھی، آخر تاجر کے قصبے میں بھی کافی دکاندار تھے۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ بوڑھے نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا، لوگوں کے غلہ بانی اور دکانداری کے بارے میں نظریات ان کی اپنی منزل کی نسبت زیادہ اہم ہو جاتے ہیں۔ بوڑھا کتاب کے ورق گردانی کرتے ہوئے ایک صفحے پر رک گیا اور پڑھنا شروع کر دیا۔ لڑکا کچھ انتظار کرتا رہا، پھر بوڑھے سے پوچھا کہ وہ یہ سب کچھ اسے کیوں بتا رہا تھا۔ کیونکہ تم اپنی منزل متعین کرنے کی تک دور کر رہے اور اس بات کا خدشہ ہے کہ تم کہیں بھٹک نہ جاؤ، اور ہمیشہ ایسے ہی وقت آپ لوگوں کی رہنمائی کے لیے آتے ہیں۔ ہمیشہ اس طرح سے نہیں، کچھ میں مسئلے کی حل کی صورت میں ظاہر ہوتا ہوں، کبھی خیال بن کر اور کبھی گزرا وقت بن کر۔ میرا مقصد صرف یہ ہے کہ چیزوں کا وقوع پذیر ہونا ممکن بناؤں۔ میں اور بھی بہت کچھ کر سکتا ہوں مگر اکثر اوقات انسان کو اس کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ سب کچھ میری وجہ سے ممکن ہوا۔ ایک ہفتہ قبل مجھے مجبور ایک کانکن کے راستے میں ایک پتھر کی صورت میں ظاہر ہونا پڑا۔
بوڑھے نے اپنی بات جاری رکھی۔ کانکن نے ہر کام چھوڑ کر پکھراج کی تلاش شروع کی۔ وہ 5 سال تک پکھراج تلاش کرتا رہا۔ اس دوران اس نے سینکڑوں پہاڑ کھودے اور لاکھوں پتھر توڑنے۔ ایک آخری پتھر کو توڑنا باقی تھا جس میں سے اسے پکھراج مل سکتا تھا۔ اس آخری پتھر کو توڑنے سے پہلے ہی اس کی ہمت جواب دے گئی، کیونکہ اس نے اپنی منزل کی تلاش میں ہر شے قربان کی تھی، اس لیے اس کی مدد کرنا میرے اوپر فرض تھا۔ میں نے پتھر کا روپ دھارا اور کانکن کے راستے میں آ گرا۔ کانکن نے غصے سے اٹھا کر مجھے ایک طرف پھینکا۔ اس نے مجھے اتنی زور سے پھینکا کہ میں جس پتھر پر گرا وہ ٹوٹ گیا اور اس کے اندر سے پکھراج نکل آیا۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے خوبصورت پکھراج تھا۔ لوگ اپنی زندگی میں بہت جلد سیکھ جاتے ہیں کہ ان کی زندگی کا کیا مقصد ہے، بوڑھے نے تلخی سے کہا۔ شاید اسی لیے وہ اس کا اصول بھی جلد ترک دیتے ہیں۔ آپ خزانے کے بارے میں کچھ کہہ رہے تھے۔ لڑکے کا ذہن ابھی تک خزانے کے آس پاس بھٹک رہا تھا۔ اسے بوڑھے کی نصیحت سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ خزانہ پانی کے بہاؤ سے آشکار ہوتا ہے اور یہی پانی ہی اس آنکھوں سے پوشیدہ بھی کرتا ہے۔ اگر تم خزانے کے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو تمہیں اپنے غلے کا 10واں حصہ مجھے دینا ہوگا۔ خزانے کے 10ویں حصے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ بوڑھے نے مایوسی سے لڑکے کی طرف دیکھا۔ اگر تم آغاز ہی اس چیز کے وعدے سے کرو جو تمہارے پاس ہے ہی نہیں، تم اس کے اصول کی خواہش بھی ترک کر دو گے۔ لڑکے نے اسے بتایا کہ اس نے اس قبل بھی خزانے کا 10واں حصہ ایک خانہ بدوش خاتون کو دینے کا وعدہ کیا ہے۔ خانہ بدوش اس کا کام میں ماہر ہوتے ہیں، بوڑھے نے جواب دیا۔ بہرحال اچھی بات ہے یہ کہ تم نے یہ تو سیکھ لیا کہ ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے، بوڑھے نے کتاب لڑکے کو واپس کرتے ہوئے کہا۔ کل اسی جگہ اس وقت مجھے اپنے غلے کا 10واں حصہ لا دو اور میں تمہیں خفیہ خزانے کا پتہ بتاؤں گا۔ اس کے ساتھ ہی بوڑھا اٹھا اور عمارت کے کونے کے پاس روپوش ہو گیا۔